بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 7 ماضی مجہول کا بیان پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ماضی مجہول یہ وہ فعل ہے جس کی نسبت زمانہ ماضی میں مفعول بھی کی طرف کی جاتی ہے۔ اس مفعول کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی آپ کے سامنے کہ فعل ہوگا، اس کی زمانہ ماضی میں فعل ہوگا لیکن اس کی نسبت مفعول کی طرف ہوگی، اس کو یعنی اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، اس مفعول کو نائب الفاعل کہتے ہیں۔ جیسے سمع کتابن، کتاب سنی گئی سے پتہ لگ رہا ہے کہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور کتاب سنی گئی دراصل یہ فعل معروف ہوتا تو یوں ہوتا کہ کتاب کو میں نے سنا یا فلاں نے سنا، لیکن چونکہ یہاں پہ فاعل موجود نہیں تھا اس لیے مفعول کو نائب فاعل بنا دیا ہم نے۔ ٹھیک ہے، اب بتاتے ہیں، کہتے ہیں ثلاثی مجرد افعال سے اس طرح بنتا ہے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل مجہول، کہتے ہیں کہ فعل مجہول اس طرح بنے گا کہ ماضی معروف سے بنتا ہی ہے۔ سمیا یہ فعل مجہول ہے، ماضی مجہول دیکھیں، سمیا فعل ماضی معروف ہے، سمیا ماضی مجہول ہے، کتاب نائب فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ گئے آپ؟ آگے چلیے، فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں یہ ماضی معروف سے بنتا ہے اس طرح کہ ماضی معروف کے فا کلمہ کو یعنی پہلے حرف کو ضمہ دو، عین کلمہ کو کسرہ دے دو، اور لام کلمہ جو آخری والا تیسرا حرف پر جو کلمہ ہے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ جیسے نصرہ یہ ماضی معروف ہے تو اس سے نصرہ ایسے ہم ماضی مجہول بنائیں گے، تو فا کلمہ کو ضمہ دیں گے تو نو ہو جائے گا، عین کلمہ کو کسرہ دیں گے نوسی، اور آپ اپنی حالت پر چھوڑ دیا تو نوسرہ بن گیا۔ اسی طرح شریبہ سے ہم ماضی مجہول بنائیں گے تو فا کلمہ کو ضمہ دو، عین کلمہ کو کسرہ دو، لام کلمہ کو حالت پر چھوڑ دو تو شریبہ بن جائے گا۔ فتح سے فتحہ بھی اسی طرح بنے گا، فا کلمہ کو ضمہ دو، عین کلمہ کو کسرہ دو، لام کلمہ کو فتح دے دو۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ایک طریقہ بتایا انہوں نے ایگزامپل کے طور پہ کہ اس طرح فعل ماضی مجہول ثلاثی مجرد سے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کچھ بتا رہے ہیں آپ کو، مختصر سی بات کہتے ہیں، ابھی جو میں نے آپ سے عرض کی تھی ایک فعل لازم ہوتا ہے، فعل متعدی ہوتا ہے، وہی بات بتا رہے ہیں آپ کو۔ کہتے ہیں فعل مجہول فعل متعدی سے بنتا ہے، یعنی جس فعل کا مفعول ہوگا آتا ہوگا اس کا فعل مجہول تو بن سکتا ہے، لیکن فعل لازم یعنی جس کا مفعول ہی نہیں ہوتا اس کا فعل مجہول نہیں بن سکتا، کیونکہ فعل مجہول کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، جو کہ فعل لازم کا جب کہ مفعول ہی نہیں ہوتا فعل لازم کا، تو پھر اس کی نسبت مفعول کی طرف کیسے ہوگی؟ تو فعل متعدی کے اندر چونکہ مفعول ہوتا ہے اس لیے اس کا فعل مجہول بنتا ہے، تو پھر اس کی مفعول کی نسبت فعل مجہول کی نسبت مفعول کی طرف کی جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر بالفرض آپ کو بنانا ہی ہے فعل لازم سے فعل مجہول بنانا ہی ہے تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں قاعدہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس قاعدے پر عمل کر کے آپ بنائیں۔ میرا قاعدہ یہ ہے کہ فعل معروف سے مفعول بنا کر نائب فاعل سے پہلے حرف جر کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ پہلے لازم سے پہلے مجہول بنانا چاہ رہے ہیں تو نائب فاعل سے پہلے حرف جر با کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ذہبا سے ذہبا، دیکھا جائے ذہبا یہ فعل لازم ہے، اس کا جب ہم فعل مجہول بنائیں گے تو ہمیں با کا اضافہ کیا کرنا پڑے گا، جیسے ذہبا بہ، اکل دخل بہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ گئے آپ؟ اچھا آگے چلتے، کہتے ہیں نائب فاعل کے بدلنے سے فعل کا صیغہ نہیں بدلتا۔ یہ آپ کو بات پتہ ہے کہ فعل ویسے ہی واحد رہتا ہے، آگے اس کے فاعل کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں، جیسے کہ پیچھے پڑھ کے آتے فعل فعل فعلوا، وہ فعل فعل ہی رہا تھا لیکن آگے آگے جو اس کے فاعل کی کنڈیشنز ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، جیسے فعل
فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلنا، فعلت، فعلتم. آپ سب میں نوٹ کر لیں کہ سب میں فاعل کی حالتیں تبدیل ہوئی ہیں، باقی فعل فعل بالکل وہی ہے، فعل مجہول، ٹھیک ہے، وہ چینج نہیں ہوگا. اسی طرح آگے نیچے دیکھیں تو آپ درج ذیل مصادر فعل متعدی کے ہیں، ان سے مذکورہ قاعدے کے مطابق گردانے کریں. اب نصر سے آپ نے خود مجہول بنانا ہے، فتح سے خود آپ نے ماضی مجہول بنانا ہے، سمع، شرب، فہم سے، ضرب سے، حلم سے، علم سے. تو یوں آپ بناتے چلے جائیں، جیسے نصرہ سے نصرہ، فتح سے فتحہ، سمع سے سمع، شربہ سے شربہ، فہم سے فہم. آگے فعل لازم سے ماضی مجہول کی گردان بھی کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے. ذہب بہ، ذہب بہا، ذہب بکا، ذہب بکی، ذہب بی. تو مثلا اس طرح سے آپ دیکھ لیں گردان. تو آگے ضمائر جیسے صیغہ ہوگا پیچھے، تو اسی کے حساب سے مؤنث کا صیغہ لانا، تو آگے ضمائر مؤنث کی لائیں گے، ضمیر مؤنث کی آئے گی. تو ضمیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں با جو ہے نا آپ لائیں گے، جب آپ فعل لازم سے فعل مجہول بنانا چاہیں گے نا، تو آپ کو با جو ہے وہ لانا پڑے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟